الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين وقاسم الجبارين ومبير الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال سبحانه وتعالى: وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في حر قل نار جہنم اشد حرا ان کنتم تفقهون. آج کی یہ رات سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شبوں میں سے ایک ہے. بنا بر روایت ساتھ ساتھ کل شب کا واقعہ یعنی سولجر بازار کے علاقے میں صاحبان ایمان کی شہادت اور پھر منگل کی رات ہونے کی بنا پر ایک مستقل سلسلہ یہاں چل رہا تھا، اور جو کائنات کے افضل ترین ذکر میں سے ایک ذکر ہے. یہ تینوں مناسبتیں اور ساتھ ساتھ پھر ویسے ہی ہمارے شہر کے حالات جو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آج کل راتوں کو زیادہ طویل گفتگو کی جائے. چنانچہ اس مجلس میں شریک ہونے والے ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھیں تو شاید آج کی گفتگو کی حد تک انہیں یہ شکایت نہ ہو کہ موضوعات کا حق ادا نہ ہو سکا. تنگی وقت کو ذہن میں رکھیے گا، اور چونکہ شہادت کی مجلس کل اور پرسوں بھی اسی امام باڑے میں ہونے والی، اس اعتبار سے شہزادی کے حالات اور سیرت کا تفصیلی ذکر تو ان دو مجالس میں ہو جائے گا، لیکن جو اہم ترین موضوع ہمارا ہے اسے نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی سیرت جو آج 150ویں تقریر ہو رہی ہے. یقیناً باقی دو مناسبتوں کو اسی سیرت کی تقریر کے دوران مختلف حوالوں سے بیان تو کیا جائے گا، لیکن کم سے کم مجلس کا آغاز اور جنگ تبوک کے وہ حالات جو گزشتہ تقریر یعنی تقریر نمبر 149 تک آپ سن چکے ہیں اس کے بعد کی کیفیت. یہ اس سال کی چھٹی گفتگو ہے اور جنگ تبوک کے حالات سے تیسری. جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسا غزوہ ہے، ایک ایسی لڑائی، ایک ایسا جہاد ہے جسے پیغمبر کی زندگی کے دوسرے غزووں سے کچھ امتیازی خصوصیات الگ کرتی. جنگ غزوہ اور سیرت رسول
یہ تین لفظ جب بھی بیان کیے جائیں تو یا بدر کا نام ذہن میں آتا ہے یا احد کا، یا خندق کی بات ہوتی ہے یا خیبر کی، کسی حد تک فتح مکہ اور حنین کا نام بھی ذہن انسانی میں آتا ہے، لیکن غزوہ تبوک عموماً جہاد اور غزوے کے حوالے سے ذہن میں اس کا تصور نہیں آتا، جبکہ بعض مناسبتوں کی بنا پر یہ جنگ بدر و احد کی جنگ سے کم اہم نہیں۔ ہاں یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے کہ بدر، احد، خندق اور خیبر میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف باقاعدہ جہاد کرنے کا موقع ملا، اور تبوک کی لڑائی وہ لڑائی تھی کہ لشکر اسلام تیار ہو کے گیا، لیکن دشمنان اسلام مقابلے پہ نہیں آئے، اور لشکر جس طرح سے گیا تھا اسی طرح سے واپس آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس غزوے کی کچھ ایسی خصوصیتیں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول کی زندگی کا آخری غزوہ جو آج کل کے حالات میں ہمارے لیے سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ غزوہ حنین ایک ایسے وقت، یہ غزوہ تبوک ایک ایسے وقت میں ہو رہا کہ جب بظاہر اسلام انتہائی مستحکم اور طاقتور ہو چکا ہے۔ جو اسلام کی سب سے بڑی مخالفت ہو رہی تھی وہ قریش مکہ کی جانب سے ہو رہی تھی، اور قریش مکہ اس لڑائی سے تقریباً 10 مہینے پہلے رمضان 8 ہجری میں ہتھیار ڈال کے اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ رمضان کے آخر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور 9 ہجری کے رجب میں یہ جنگ تبوک کا لشکر تیار ہوا۔ تو اب گویا اسلام مسلمانوں اور خصوصاً ذات رسالت کی مخالفت کرنے والا عرب کی سرزمین کی حد تک تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن یہی وہ موقع جب دنیا کے ہر مذہب کی تاریخ میں، اور بلکہ مذہب بھی نہیں، دنیا کی ہر قوم کی تاریخ میں اس موقع پر ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ یا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب تک کسی بھی قوم کے دشمنوں علی الاعلان مقابلہ کرنے کی ہمت رہتی، بات پھر بھی آسان رہتی۔ بظاہر وہ زیادہ مشکل ہے کہ ہمارا دشمن موجود نہیں، پھر بھی آسان ہے، لیکن جب دشمن یہ دیکھتا کہ اب ہم اس قوم کا مقابلہ کھلے کھلے نہیں کر سکتے، تو ایک مرتبہ وہ نفاق کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال کر خود اسی کی صفوں میں داخل ہو جاتا، اور یہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں بدر، احد، خندق، خیبر بہت مشکل مراحل نظر آ رہے، وہاں ایک آسانی ہے کہ بہرحال اس وقت منافقین کی تعداد خاصی کم تھی، لیکن کم تھی۔ فتح مکہ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ منافقین کثیر تعداد میں ہمارے سامنے آئے۔ اچھا یہ ہم نے کیسے دیکھا؟ ہمیں کیا پتا چلتا؟ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ بن گیا کہ جس کا ایک اہم ترین مقصد میرے ذہن میں تو یہی آ رہا کہ یہ پیغام دینا تھا عالم اسلام کو کہ یہ مت سمجھو کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے مخالفین ختم ہو گئے، نہیں، اب ایک بڑی تعداد منافق بن کے آ گئی۔ اسی لیے اس غزوے کے شروع ہونے سے پہلے جب لشکر اسلام جمع کیا جا رہا تھا، کثرت کے ساتھ منافقین کے اتنے واقعات تاریخوں میں لکھے کہ جو اور کسی لڑائی سے پہلے پیش نہیں آ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ اتنے اہم منافقین کے اعتراضات ہو گئے کہ قرآن کی مسلسل آیتیں آئیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 121 تک یہ تقریباً 60 آیتیں جس میں مسلسل جنگ تبوک کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم خصوصیت۔ بدر کی لڑائی وہ جس کے بارے میں رسول نے خود ہاتھ پھیلا کے کہا تھا کہ اے پروردگار، اگر آج یہ مختصر گروہ شکست کھا گئے تو اس روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ مگر بدر کی لڑائی کے حوالے سے قرآن میں کتنی آیتیں آئیں؟ یقیناً آئیں، لیکن کتنی آیتیں آئیں؟ اور مشکل تمام 3 یا 4۔ احد اور خندق کی لڑائی کی اہمیت بہت زیادہ، لیکن احد کے بارے میں سورہ آل عمران میں 3 یا 4 آیتیں، اور خندق کے بارے میں سورہ احزاب میں 7 یا 8 آیتیں۔
یہ جنگ تبوک کو لڑائی کہ آپ اندازہ کریں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 61 آیت نمبر 121 تک مسلسل اس غزوہ تبوک کے حالات کا تذکرہ ہوتا رہا، اور پھر جا کے 122ویں آیت وہ آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پورے جنگ تبوک کا تذکرہ کر کے قرآن نے اس ٹاپک کو کلوز کیا تو اس آیت پر جس میں پیغمبر اسلام کے جانشینوں کا تذکرہ ہو رہا، خصوصیت ہے اس غزوہ تبوک کی۔ اچھا، پھر یہ جو مسلسل آیتیں آئیں آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 121 تک، یہ زیادہ تر آیت اس جنگ کے اسباب کے بارے میں نہیں، یہ نہیں بتا رہا قرآن کی جنگ کیوں ہے۔ میدان تبوک جس کی وجہ سے لڑائی کا نام ہے جنگ تبوک، اس کے حالات کے بارے میں آیتیں نہیں۔ یہ جو اتنی ساری آیتیں ہمیں 60 آیتوں کے قریب نظر آ رہی، یہ 60 آیتیں کوئی معمولی تعداد نہیں۔ اس میں عجیب بات کہ صرف 2 موضوعات کا ذکر ہو رہا، یا تو لشکر اسلام کے جانے سے پہلے جو منافقین کے سازشیں اور مومنین کرام کی قربانیاں تھیں، یا لشکر کے واپس آنے کے بعد جو اعلان رسول کی زبانی ہوئے۔ یعنی جو اصل ٹاپک ہونا چاہیے، خود یہ جنگ، خود یہ تبوک، خود یہ معرکہ، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں نہیں۔ ان آیتوں میں یا تو یہ بتایا جا رہا کہ لشکر اسلام کے روانہ ہونے سے پہلے مدینے میں کیا ہو رہا تھا، مومنوں کی کیا کیفیت تھی اور منافقوں کی کیا حالت تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لشکر اسلام واپس آیا تو منافقوں کی کیا حالت تھی۔ یعنی 60 آیتیں اس غزوے کے بارے میں نازل، اور ان کا بھی اصل ٹاپک ہے منافقوں کی حالت۔ اور تب جا کے قرآن نے اختتام کیا کہ نہ مسلمان اور نہ اسلام سلامت رہ سکتا ہے جب تک کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کا ساتھ نہ۔ بہت ہی عجیب 61 آیت سے لے کے 121 آیت تک پڑھتے جائیں۔ بطور مثال 4 اہم واقعات پیش آئے، قرآن نے ان کو اہمیت دی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ایک منافق کے جواب میں نازل، آیت نمبر 62 دوسرے منافق کا اعتراض، آیت نمبر 65 تیسرے منافق کا اعتراض، آیت نمبر 75 چوتھے منافق کا اعتراض۔ یہ تو 4 وہ آیتیں جو براہ راست منافقوں کے زبان پر آنے والے جملے کو نقل کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں منافقوں کے سینے میں تھیں ان کا تذکرہ انہی آیتوں کے درمیان۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ ایک تھوڑا سا پس منظر اس لیے سمجھانا پڑا کہ آج کے دن یقینی طور پر ذرا مختلف مجمع ہوگا ان تقاریر کے مقابلے میں کہ جو اس سے پہلے ہر منگل کو ہو رہی۔ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سورہ تبوک کی، غزوہ تبوک کی اہمیت اور اس کے بارے میں ان آیتوں کے نزول۔ اب آئی یہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ غزوہ تبوک جس میں جنگ ہی نہیں، یہ بعد کے زمانے کے لیے بہت اہم غزوہ بن رہا تھا، بعد کے زمانے کے، اور وہ کسی اعتبار سے پہلے قرآن کی ان 3 آیتوں کا ترجمہ سن لے جنہیں آج کے خطبے میں نے بیان کیا۔ یہ تینوں آیتیں سورہ توبہ کی آیتیں، اور 61 سے 121 کے درمیان کی یہ تینوں آیتیں جو آج کے خطبے میں ہیں۔ لقد تاب اللہ عن النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کیا نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ کون؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے پریشانی اور مصیبت کے زمانے میں پیغمبر کی پیروی کی۔ ساعۃ العسرہ، اس لڑائی کا، اس جنگ کا، اس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک۔ قرآن میں یہ نام نہیں آیا، قرآن میں اس کا نام آیا ہے ساعۃ العسرہ، زحمت والا غزوہ، تنگدستی والا غزوہ، پریشانی والا غزوہ۔ قرآن یہ تقریباً یہ سورہ توبہ کی 118ویں 119ویں آیت، یعنی جب پورا تذکرہ ہو گیا غزوہ تبوک کا اور منافقوں، تو آخر میں کہا اب اللہ رحمت نازل کی ہے اپنے نبی پر، رحمت نازل کی ہے ان مہاجروں اور انصار پر جنہوں نے اس نبی کی پیروی اس وقت کی جب زحمت و پریشانی کا زمانہ۔ یہ غزوہ تبوک کا نام رکھا گیا زحمت اور پریشانی۔ اچھا، یہ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ 3 گزشتہ تقاریر میں کچھ اس کے اشارے آئے، اور آنے والی تقاریر جب خاص میدان تبوک کے حالات بیان ہوں اور یہ بات واضح ہوگی کہ جس وقت لشکر مدینے سے چل رہا تھا، مدینے میں کھانے اور پینے کی اشیاء کی قلت، جہاں پہ یہ لشکر جا کے ٹھہرا وہاں بھی کھانے اور پینے کی اشیاء کی قلت،
کثرت کے ساتھ پیغمبر نے معجزے اس لڑائی میں دکھائے. بدر اور احد، خندق و خیبر میں آپ کو معجزات سے جنگ نظر نہیں آئی، لیکن اس لڑائی میں کثرت کے ساتھ معجزات. حتیٰ یہ کہ بعض علماء پوری ہیڈنگ ڈالی وہ معجزات جو جنگ تبوک کے درمیان ظاہر ہوئے، اور پھر وہ سارے معجزات لکھے. قرآن کہہ رہا کہ اللہ کی رحمت ان پر جنہوں نے زحمت اور پریشانی کے زمانے میں رسول کا ساتھ دیا. ایک اصول یاد رکھیں، یقیناً اس وقت عارضی طور پہ صحیح ہماری قوم کے لیے پریشانیوں کا دور نظر آ رہا. دنیا بھر کی تمام دشمن اسلام طاقتیں محبان اہل بیت کی تلاش میں، اور کہیں پر بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. لیکن ہمارے ملک کے حالات اور پھر ہمارے شہر کے حالات ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی دردناک خبر سانحہ سولجر بازار کی مانند ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی. لیکن غزوہ تبوک کا پیغام یہی مل رہا کہ اصل امتحان کا وقت تو وہی وقت ہے کہ جب زحمت ہو، جب پریشانی ہو، جب مصیبت ہو. ایک ہے کہ ہم نے کسی کو ذاتی نقصان پہنچایا، کسی کا مال لوٹا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، اس لیے ہم سے بدلہ لیا جا رہا. وہ زحمت باعث ننگ و آر، وہ زحمت ایسی ہے کہ انسان شرم و ندامت محسوس کرے. اور ایک یہ کہ ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، فقط اس لیے کہ ہم حق بات کہہ رہے ہیں، فقط اس لیے کہ ہم رسول کے ہر حکم کو من و عن تسلیم کر رہے ہیں، فقط اس لیے کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماں کو اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھنا پڑ رہے ہیں. یقیناً یہ اس وقت کا زمانہ. لیکن قرآن نے کہا اسی غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ اللہ کی رحمت انہی مہاجرین اور انصار پہ نازل ہو رہی جنہوں نے اسرت کے زمانے میں رسول کا ساتھ دیا، راحت کے زمانے میں، نعمتوں کے زمانے میں، جب انسان کو دھڑا دھڑ مال غنیمت مل رہا اس زمانے میں. وہ اتنا مشکل نہیں، اگرچہ وہ بھی ایک منزل ہے، لیکن اصل امتحان اس غزوہ تبوک کی وہ پہلی آیت جو آج کے خطبے میں نے تلاوت کی کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اصل امتحان مہاجر اور انصار کا، اصل امتحان رسول پہ ایمان لانے والے کا ساعۃ العسرہ، کہ جب زحمت، جب پریشانی، جب مصیبت، جب فاقہ، جب بچوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہے ہو، اس وقت تمہارا ایمان اپنے اللہ پر اور اپنے رسول پہ کیسا ہے اور پھر کس طرح ان کی اطاعت کر رہے. اس کے بعد اس ساعۃ العسرہ کا لفظ، قرآن نے اس جنگ کا نام ہی ساعۃ العسرہ رکھا، عسر زحمت والی جنگ. پھر وہ آیت جسے گزشتہ منگل کو بھی خطبے میں پڑھا گیا، وہ اسی سورہ توبہ کی آیت، اور انہی آخری آیتوں میں سے جہاں جنگ تبوک کا بیان مکمل ہو رہا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ اسی غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ بات آئی، اگرچہ پھر یہ قاعدہ کلی بن گیا، یہ اکثر غزوہ تبوک کے مجاہدوں سے خطاب نہ رہا. قرآن قیامت تک جس جو پڑھ رہا اس سے یہ خطاب ہو گئے. لیکن پہلی مرتبہ یہ آیت کب نازل؟ بدر اور احد، خندق و خیبر میں نے. یہ سورہ توبہ کی آیت اور جنگ تبوک کے حوالے سے کہ اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے صاحبان ایمان ان کا نفس اور ان کا مال خریدا. جب اللہ نے خریدا تو خرید و فروخت کا اصول کہ جو شخص کوئی چیز خریدتا تو اسے اس کے بدلے کچھ دینا پڑتا. بأن لهم الجنہ، اس شخص کے اس وعدے پہ خریدا کہ تم اپنا نفس اور اپنا مال مجھے دے دو اور میری جنت تمہاری. بس فیقاتلون فی سبیل اللہ. جب یہ سودا ہو گئے، اللہ نے جنت کو اس شرط کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت اور آخری آیتوں میں سے ہے، جنگ تبوک کے بعد بہت کم وحی نازل ہوئی اس لیے کہ قرآن مکمل ہو رہا تھا، کہا کہ اللہ نے جنت کسی اور چیز پہ نہیں، آخری آیتوں میں سے جان اور مال راہ خدا میں خرچ کرو، اس وعدے پہ دی. اور پھر قرآن نے تشریح دی، بس فیقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ راہ خدا میں بڑھ بڑھ کے جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، کبھی یہ کافروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور کبھی خود یہ شہید راہ خدا ہو جاتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے ان کو جنت مل رہی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ نے یہ سچا وعدہ کیا ہے تورات میں بھی، قرآن میں بھی، انجیل میں بھی. لیکن یہ وعدہ سامنے کب آیا؟ جنگ تبوک کے موقع پر. وہ خاص امتحان کا موقع تھا کہ اس وقت کون ہے جو اپنے مال و جان کو دینے کو تیار. اور قیامت تک کے لیے اصول بن گئے کہ جس نے اپنے مال کو یا اپنی جان کو راہ خدا میں خرچ کیا، یہ اختیاری مسئلہ نہیں،
یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جان دیں اور کچھ لوگ مال دیں، یہ نہیں کہا بِأَمْوَالِهُمْ وَأَنفُسِهُمْ، نہیں، بلکہ جان اور مال دونوں، یعنی جہاں اللہ کو جان چاہیے وہاں جان بھی دینا، یا مال چاہیے وہاں مال بھی دینا، تب تمہیں جنت ملے گی۔ یہ پیغام غزوہ تبوک میں سامنے آئے۔ اور عجیب بات، بار بار یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، پہلی تقریر جو شروع ہوئی تھی غزوہ تبوک کے بارے میں، تقریر نمبر 148، وہاں سے یہ جملہ آ رہا کہ عجیب بات یہ کہ یہ ساری تاکید، یہ سارے وعدے، یہ سارے اعلانات اس لڑائی میں ہو رہے ہیں کہ جس لڑائی میں کوئی جنگ ہی نہیں ہو، بدر میں نہیں آیت نازل ہو، یہ آیت احد میں نازل نہیں، یہ آیت کہ تمہیں راہ خدا میں لڑنا ہے، کبھی مارنا ہے کافر کو، کبھی خوش شہادت قبول کرنا، اس لڑائی میں یہ آیت آ رہی ہے جس میں جنگ ہی نہیں ہونا۔ قیامت تک کا ایک اصول بن رہا کہ جنت کس طرح ملتی۔ اور اسی حوالے سے ایک دوسرا جملہ بھی سن لی، اور وہ یہ کہ بس کسی کی شہادت یقیناً اس گھر کے لیے اور اس معاشرے کے لیے اور اس قوم کے لیے بھی ایک صدمہ ضرور، جس کا ایک فرد دنیا سے گیا، لیکن ایک اعتبار یہ اس مرنے والے کے لیے خوشخبری کہ اللہ نے جنت جس شرط سے اس کو دی، اس نے وہ شرط پوری کر دی۔ اسی لیے کہا گیا کہ باقی بڑے سے بڑا مومن مختلف مرحلوں سے گزر کی جنت میں جائے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا، اس لیے کہ اللہ نے جنت اس کے ہاتھ اسی شرط پہ دی تھی۔ یقیناً شہید کی ماں ماتم کرے، یقیناً شہید کے گھر والے روئیں، یقیناً جس قوم سے شہید کے تعلق ہے وہ قوم غمگسار ہو، یقیناً ایمانی رشتے کے حوالے سے دنیا کے جس کونے میں کوئی مومن ہو، اگر یہ خبر سنے کہ مثلا ہمارے شہر کے ایک محلے سلجھڑ بازار میں 5 مومنین جرم محبت اہل بیت میں میثم تمار کی طرح شہید کیے گئے تو غم ہوگا، لیکن یہ بھی ایک یقینی بات کہ ان لہم الجنہ، جنت ان کی ہو گئی۔ اسی جب ہم شہید کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم، کاش تمہاری جگہ ہم ہوتے یا تمہارے ساتھ ہم ہوتے۔ یہ بھی اسلام نے ایک پیغام دیا۔ مزید وضاحتیں ابھی آتی رہیں گی اسی لڑائی۔ اور تیسری آیت وہ بھی اسی غزوہ تبوک کے بارے میں، اور یہ آیت ابتدا میں، یعنی جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ ہمیں اس جنگ کے لیے نکلنا، جس وقت یہ اعلان کیا گیا تو اس وقت چھوٹے چھوٹے واقعات تو بہت سارے ہوئے جو کچھ آپ نے سنے، کچھ آج آپ سنیں، لیکن بنیادی طور پہ اسلامی معاشرہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ جنگ تبوک ہو رہی، 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا تذکرہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا، وہ رسول کے پاس آئے، ہم مرنے کو تیار۔ رسول نے کہا میرے پاس تمہاری سواری کے لیے کوئی انتظام نہیں، واپس چلے جا۔ وہ روتے ہوئے واپس گئے اس بات پر کہ ہمیں کیوں موقع نہیں مل رہا ہے شہادت کا۔ ایک وہ گروہ کہ جسے اگر پیغمبر واپس کر رہے ہیں ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے تب بھی وہ رو رہے ہیں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس دن انہیں یہ احساس ہوا کہ ہماری غربت، دیکھیے مومن غربت میں راضی رہتا، وہ غریب تھے جن کا واقعہ گزشتہ تقریر میں آگے، آج دہرانا نہیں، فقط یاد دہانی کرانا ہے نئے مومنین کہ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہوں، صرف یہ موقع تھا جب انہیں افسوس ہوا کہ آج ہم غریب کیوں، ورنہ وہ اتنے مخلص اور اللہ کو ایسے ماننے والے کہ انہیں اپنی غربت کا کبھی احساس ہی نہیں، جس حالت میں اللہ رکھے ہم راضی۔ اس دن انہیں احساس ہوا جب پیغمبر نے کہا کہ تبوک کی لڑائی پیدل نہیں جا سکتے، سواری والے جائیں گے، اس لیے کہ اتنی دور جانا۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی تو آج ہم اس جہاد سے محروم نہ کیے جاتے۔ یہ وہ گروہ جس کا تذکرہ آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا۔ لیکن دوسرا گروہ کیا، یہ بھی قرآن کی آیت، اور یہ 3 بنیادی آیتیں آج کے خطبے میں پڑھی گئی۔ تیسری آیت کیا؟ تیسری آیت عجیب تذکرہ کر رہا ہے قرآن، وَفَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رسول اللہ، فرحہ من خوش، فرحت خوشی محسوس کر، مخلفون پیچھے رہ جانے والے، مقعد مانے بیٹھ جانا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لشکر اسلام چلا، وفرح المخلفون بمقعدہم، جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ خوش ہو رہے تھے اپنے بیٹھنے پر۔ کہاں بیٹھنے پر؟ مدینے میں بیٹھنے پر۔ ہم نہیں جائیں گے رسول کے ساتھ، ہم یہیں رہیں گے، ہم کیوں میدان میں جائیں، ہم کیوں مقابلہ کریں، ہم کیوں اپنی جانوں کو زحمت میں ڈالیں، ہم کیوں اپنا پیسہ خرچ کریں،
فرح المخلفون بمقعدہم، دو گروہ ہو گئے مدینے والوں، ایک وہ جو تڑپے جا رہے ہیں کہ کاش ہمیں جانے کا کوئی موقع ملے، آنکھوں میں آنسو، وہ آنسو والی آیت پچھلی دفعہ پڑھ چکا، اور دوسرا گروہ یہ کہ یہ مدینے میں رہ گئے اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، خلاف رسول اللہ، خلاف عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں، خلف، پیغمبر کے پیچھے رہ گئے، وَكَرِهُ، دیکھیے قرآن ان کی مذمت کر رہا، کیا کہہ رہا، اور یہ لوگ کراہیت اختیار کر رہے ہیں، وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کراہیت اختیار کر رہے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال اور جان راہ خدا میں دینے کو تیار نہیں۔ دوسرا گروہ بن کہ ویسے اس سے اسلام کا نعرہ لگوا لو، ویسے اس سے شیعت کا نعرہ لگوا لو، ویسے ان سے یا رسول اللہ اور معصومین کے لیے نعرے لگوا لو، لیکن جہاں جان دینے کی بات آ رہی، جہاں مال دینے کی بات آ رہی، کرے یہ کراہیت محسوس کرتے ہیں، ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہ مال دینے کو تیار اللہ کے لیے، نہ جان دینے کو تیار اللہ کے لیے۔ اور پھر ان کی تیسری جو سب سے خطرناک صفت قرآن نے بتائی، سب سے خطرناک بات، یہ وہ بہت عجیب مسئلہ ہوتا، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے، البتہ یہ گزشتہ ہفتے آ گئے جہاں پہ شہادت اللہ چاہتا، وہ مسئلہ آپ کو آپ کا مرجع بتائے، کہاں جان دینا ہے، کہاں جان کو بچانا، کہاں سیرت حسین ہے، کہاں سیرت حسن، یہ مرجع بتائے۔ لیکن بہرحال جو مقام جہاد، یہ تو خود نہیں جا رہے، یہ بھی معاشرے کے لیے اتنی خطرناک چیز نہیں، اس کا نقصان کسے ہے؟ زیادہ تر خود کو، لیکن اس کے بعد جو ان کی صفت، جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے، یہ خطرناک ترین صفت، وَيَقُولُونَ وَقَالُوا، ایک تو یہ خود نہیں گئے، کراہیت بھی انہوں نے دل میں محسوس کی کہ کون اپنا مال راہ خدا میں دے، اور لوگ دے دیں، کون اپنی جان راہ خدا میں صرف کرے، دوسروں کے بیٹوں کی لاشیں اٹھ جائیں، ہمارے بیٹے کی لاشیں کیوں اٹھ؟ اس کے بعد پھر تیسری چیز، قالوا لا تنفروا، جو یہ خود تو نہیں گئے، جو جانے کو تیار ان کو بھی روک رہے ہیں، ان کا بھی حوصلہ پست کر رہے ہیں، ان پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، لا تنفروا فی الحرب، ارے اتنی شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی خود بھی جہاد نہیں کریں گے، جو جہاد کر رہا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے، خود بھی جان قربان نہیں کریں گے، جو جان دینے کو تیار ہے اس کو بھی روکیں گے، خود بھی مال نہیں دیں گے، جو مال دینے کو تیار ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے۔ یہ ان کی زیادہ خطرناک صفت، بھائی خود جو گناہ کیا وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، لیکن دوسروں کو بھی روک رہے، اور کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں نکل رہے بہانے، کہاں نکل رہے اتنی گرمی میں؟ قرآن نے جواب دیا، قل، اے رسول کہے، نار و جہنم اشد حر، یہ گرمی کیا چیز ہے؟ اصل گرمی تو جہنم کی گرمی ہوتی، لیکن ان کنتم تفقہون، اگر تمہارے پاس سمجھ ہو، اگر تمہارے پاس عقل ہو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیا، جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ، دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچایا، جہنم کی گرمی کا سامنا کرنا، یعنی یہ وہی چیز، یہ وہی چیز۔ آخری ٹکڑا بہت اہم، ان کنتم تفقہون، یہ ہر ایک کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کے پاس ذہن ہو، جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیا مسئلہ؟ کہ اگر تم نے راہ خدا میں اپنے مال اور جان کو بچا لی، نہیں قربان کی، تو کیا یہ بچ جائے گی جان؟ کیا ایسے آدمی کے پاس ملک الموت کبھی نہیں آئے گا؟ مرنا تمہیں ہر صورت میں، آج جہاد میں جان دے کے شہادت کی موت حاصل کرو، یا یہ کہ اپنی جان بچا لو اور ملک الموت کے ہاتھوں بستر پہ مرو۔ اور وہاں بھی میرے مولا کا خطبہ، مولا کے زمانے میں ایسے گریز پا رفیقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی جو علی کے ساتھ جہاد کو تیار نہیں تھے۔ یہ قرآن جنگ تبوک والوں کی بات کہی، وہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 22۔ میرا مولا کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ کیسے ہو، جب میں کہتا ہوں ابھی نکلو کہتے ہو گرمی بہت ہے، ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو چلے، میں کچھ دنوں کے بعد کہتا ہوں چلو، تم کہتے ہو ٹھنڈک بہت، ذرا گرمی آ جائے تو پھر چلیں گے۔ اور اس وقت میرے مولا نے کہا یاد رکھ، اگر تم میدان جنگ سے اس لیے بھاگ رہے کہ وہاں پہ زخم اور تیر اور تلوار کی تکلیف ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا بستر پر اگر ملک الموت تمہاری روح نکالے گا وہ بغیر تکلیف کے؟ تیر اور تلوار کی تکلیف کم ہے، روح نکلنے کی تکلیف زیادہ ہے۔ وہ جو حدیثیں آپ سنتے ہیں اس کا ایک پس منظر کہ لوگ اس لیے ڈر ڈر کے، جیسے آج کل کی اصطلاح کہ میں راہ خدا میں جان دینا، تو کا گولا ہے، ٹینک کے آگے آنا ہے، میزائل لگے گا، راکٹ چلایا جائے گا، گولیاں لگیں گی، اس کی تکلیف کم ہے۔ وہ جو ملک الموت والی تکلیف اتنی بتائی گئی حدیثوں میں وہ اسی لیے
تاکہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو. ہاں یہ ضرور جہاں پہ جہاد کا موقع ہو, اور وہ جیسا کہ میں نے کہا فقی بتاتا تو قرآن یہی میسج دے رہا, اور کہاں دے رہا؟ جنگ تبوک میں دے رہا. کیا ہے تبوک کی لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے والوں, تم سوچ رہے ہو کہ مال اور جان کو بچا لو گے, مگر بچے گا نہیں. آج اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہوا تب بھی کل تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے نکلے گا ضرور, کل ملک الموت تمہارے پاس آئے گا ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جہاد میں جانے سے انکار کرے تو ملک الموت کہہ دے اب مجھے اس کی روحی قبض نہیں کرنا. جب ہر صورت میں مرنا تو اللہ کے راستے میں کیوں موت حاصل نہ کرو؟ جب مال ہر صورت میں چھننا تو بجائے اس کے کہ اپنے وارثوں کو دے جاؤ کہ جو پتہ نہیں اس مال کو کتنا گڑبڑ استعمال کریں, اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دے کر اپنی عاقبت اور آخرت کو بخیر کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے قرآن کی آیتوں پر آیتیں آ رہی ہیں. دیکھیے عجیب پیغامات قرآن دے رہا. ایک ایسا ماحول بن گیا تھا مدینے کہ دو واضح گروہ مسلمانوں میں, مدینے میں کوئی کافر نہیں, اب یہودی بھی نہیں, سب نکالے جا چکے ہیں. یہ عالم اسلام ایک نکاح میں جانا رسول منع کر رہے ہیں تو وہ روز, اور ایک برحال مخلف ہوں وہ رسول کی خلاف ورزی کر کے بیٹھ گیا اور خوشی کے عالم میں بیٹھا اور دوسروں کو بھی روکنے لگا. یہ غزوہ تبوک سے پہلے مدینے کی حالت. اور پھر یہاں پر یہ ساری آیتیں جو میں نے پڑھی اس وقت سب سورہ توبہ کی, اور 61 سے 121 کے درمیان آپ کو یہ آیتیں قرآن میں مل جائیں گی, کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر ایک بات اور, یہ بھی چونکہ مسئلہ ہمارے لیے آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے, اور وہ مسئلہ یہ کہ بعض اوقات آدمی کوئی اچھا کام کرتا مگر منافق اس اچھائی میں سے بھی برائی نکال لیتے. یہ بھی یہی جنگ تبوک اور سورہ توبہ, اتنے پیغامات اس میں جمع ہو گئے کہ مجھے اس سلسلہ تقاریر کو اتنا طویل کرنا پڑ رہا. مثلا پہلے میں اپنے موجودہ معاشرے کی مثال دے, اس کے بعد میں اس قسم کے مبارز میں مثلا جو سانحہ سولجر بازار پیش آئے, یہ جتنی آیتیں اب تک آپ نے سنی, میں نے شروع مجلس میں کہہ دیا کہ اگر اپنے آج کے اہم موضوع کی بنا پر سیرت رسول کو تو قربان نہیں کیا جائے, شہادت کے ذکر کی بنا براہ راست اس سانحے پہ گفتگو نہ کر تو پروردگار نے خود ہی تقریر کے موضوع کو وہاں پہنچایا کہ اشارے اس کی جانب ہوں, اور جو مجلس سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات کی آ رہی ہے. ایک بات اور, اس قسم کے موارد بعض اوقات ہمیں بڑی احتیاط سے بھی کام لینا پڑتا. یقیناً خون کھولتا, آدمی میں اللہ غیرت کا جذبہ رکھا, پھر جب شہادت کی فضیلت سامنے آتی تو آدمی کا دل جاتا ہے اس موقع پر بغیر سوچے سمجھے جو چیز اس کے سامنے آئے اس کو نقصان پہنچا دے. اور اس موقع پر قائدین کو یا مراجع کو یہ مرجع تک بات پہنچتی, کبھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ مقام ہے صبر, احتیاط کرے. اور ہمیشہ ان مواقع پر جو صبر کرتا کم از کم اس وقت دنیا اس کو بے وقوف سمجھتی, بلکہ ہمارا مخالف کمزور سمجھتا. آج کے زمانے میں صبر کا مطلب ہے آپ کمزور. انفرادی مسائل میں بھی یہی ہے, اجتماعی مسائل میں بھی یہی. انفراد آپ کا اپنے کسی دوست سے یا پارٹنر سے جھگڑا ہو, اور اگر آپ نے صبر کرنا شروع کر دی تو آج ذہن اتنے بدل چکے, آدمی اتنا زیادہ خود مست ہو چکا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی مجھ سے دھکا جا رہا ہے کیونکہ کمزور, یہ کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ پہلے اگر اس کا ارادہ تھا آپ کو تھوڑا نقصان پہنچانے, آپ کا صبر دیکھ کے سمجھے گا کہ تو بے وقوف یا کمزور ہے اور اسے نقصان پہنچا دیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا, اور یہی قومی معاملات میں بھی ہوتا. عراق میں بھی, ایران میں بھی کئی مواقع ایسے ہیں کہ مراجع نے کہا اس موقع پہ قدم اٹھانا حرام, اس موقع پہ اپنی جان دینا جائز نہیں. مرحوم آیت اللہ محسن الحقیق اور مرحوم آیت اللہ خوئی پر کئی مرتبہ اس قسم کے الزامات لگائے گئے کہ جی یہ معاذ اللہ کمزور ہیں, بزدل ہیں, کسی کے ایجنٹ لگ رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کیوں؟ اس لیے کہ کئی موارد پہ ان کا فتویٰ یہی تھا کہ یہ موقع شہادت کا نہیں, جہاں ہے وہاں فتویٰ دی, لیکن جہاں نہیں ہے وہاں صبر کی بات. تو لوگ پلٹ کے ایک ہی بات کہتے ہیں, اور جو اپنی جگہ صحیح بھی کہ بھائی کچھ جگہوں پر اور کچھ دشمنوں کے سامنے صبر سے کام نہیں چلے گا, وہ صبر کو ہماری کمزوری کی دلیل بنا لے. اب مزید اس کی تفصیل تو پھر بھی مرجع بتائے, آپ جو بھی اس کو کہیے تقلید اس کی کرنا. لیکن یہ مسئلہ کہ ہم کسی اچھے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, قرآن نے بھی بار بار صبر کا حکم دیا. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی کیا حالت, سارا لشکر اسلام کو یہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا, وہاں منافق اور مومن کی بات نہیں, انتہائی مخلص مومن
شوق پہنچا، صدمہ پہنچا کہ اس موقع پہ ہم کیوں صبر کریں. اور کتنے ہی مواقع حکم آیا صبر. اور پھر دشمن نے جو کچھ بھی اس کو سمجھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ بزدل ہیں، وہ اپنی جگہ. قرآن نے اسی چیز کو غزوہ تبوک میں بھی پیش کر دی. غزوہ تبوک 61ویں آیت، یعنی وہ سب سے پہلی آیت جس سے قرآن نے تبوک کا تذکرہ شروع کیا. اس کے بعد پھر آیتیں آتی رہی، البتہ آیتیں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے واقعات پیش آئے. 61ویں آیت کیا؟ 61ویں آیت یہ کہ جس وقت رسول جنگ تبوک کے لیے اعلان عام کر دی، کبھی صبر کو ہماری کمزوری لیا جائے، یعنی کبھی ہماری اچھائی کو ہماری برائی مان لیا جائے، اس وقت قرآن کیا کہہ رہا؟ دیکھیے، پیغمبر نے اعلان عام کر دی. اس کی تفصیلات گزشتہ تقریر میں آ چکی ہیں کہ پیغمبر نے خطبہ بھی دی. وہ ساری باتیں نہیں دوہرا رہا ہوں. ایک اعلان عام کر دی. جب یہ اعلان ہوا تو ابھی آپ نے اتنا تو سمجھ لیا کہ منافقین اس پہ راضی نہیں. اب ان کے انفرادی واقعات شروع ہوئے. ایک گروہ ایک جگہ بیٹھا، دوسرا گروہ دوسری جگہ، تیسرا گروہ تیسری جگہ، سب کی الگ الگ میٹنگیں ہونے لگی. اب سب سے پہلا تذکرہ جو قرآن نے کیا منافقوں کی میٹنگ کا، وہ 61ویں آیت میں ہے. یہ میٹنگ ایک جگہ کچھ منافق جمع ہوئے اور پیغمبر اسلام اور اس اعلان تبوک کا تذکرہ برائی کے انداز میں شروع ہو گیا. رسول پہ بھی اعتراضات اور اس جنگ کے اعلان پر بھی اعتراضات. اچھا، ان میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ذرا احتیاط سے بات کرو، یہ ساری چیزیں رسول کو کوئی جا کے بتا دے گا تو پھر کیا رہ جائے. لیکن کافر نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کوئی رسول کو بتا دے تو بتا دے، میں تو کافر ہوں. منافق ڈرتا، اس کے چہرے سے نقاب نہ نوچ لی جائے، اس کا اسٹیٹس معاشرے میں باقی رہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہے. جنہیں آج ہم اور آپ پہچان لیتے ہیں کہ مثلا یہ عبداللہ ابن ابی منافق، لیکن جب وہ تھا معاشرے میں اس وقت لوگ اس کو منافق نہیں سمجھ رہے تھے. وہ اپنے آپ کو بنا بھی نہیں رہا تھا منافق. وہ تو بعد والوں نے واقعات پڑھ کے سمجھ لی. یعنی جس دور کا واقعہ اس دور کے لوگوں کے لیے صحیح ججمنٹ مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ بھائی اس طرح کھلم کھلا رسول کے خلاف بات نہ کرو. اگر یہ بات وہاں پہنچ گئی وہی طریقہ صحیح ہے، گول گول باتیں. یہ تو نام لے کے رسول کی برائی ہو رہی. تو ان میں سے ایک نے کہا ارے رسول کی بات کو چھوڑو، معاذ اللہ. ہوا اذن 61ویں آیت. یہ منافقین کہتے ان الذین یؤذون النبی، یہ لوگ نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہوا اذن. ارے رسول، اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں. مولا کے خطابات میں بھی کبھی آپ نے سنا عین اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ. اذن مانے کان. ارے رسول تو کان، معاذ اللہ. اس کا مطلب کیا؟ یہ ایک محاورہ نہیں، یہ محاورہ شاید صحیح نہیں. کانوں کا کچا ہوتا. کہا اس نے کہ رسول کی بات چھوڑ. ارے رسول کی جتنی بھی برائی کرو پھر بعد میں جا کر ان سے کہہ دینا کہ جی ہم نے نہیں کہا، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تمہاری بات مان لیتے. یعنی کچھ یہ چیز کو سمجھانا بھی مشکل ہو رہا. یہ خود سمجھانا کہیں توہین نہ بن گیا کہ رسول جو ہے بہت سیدھے سادے، بہت بھولے بھالے، معاذ اللہ. جو کچھ ان کے خلاف کہو کرو، مذمت کرو، باتیں کرو، برا بھلا کرو، ان کے سامنے جا کے جی حضور کرو کہ وہ بات تمہاری مان لیں. وہ سب بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کہا. ہوا اذن. یہ منافق کا جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا. اور قرآن کہہ رہا رسول کا اذن ہونا خیرن لکم، تمہارے لیے بہتر. یہ رسول کی اچھی صفت ہے، بری صفت نہیں. یعنی رسول یہ انکا لعلی خلق عظیم، یہ رسول کے اخلاق کا تقاضا کہ اگر کہ رسول کو پتا ہے کہ سامنے والا غلط بیانی کر رہا، اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اسے ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے. وہ جب خود اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہا، رسول اس کے پردے کو باقی رکھنا چاہتے. یعنی جو چیز رسول عذرائے مروت انجام دے رہے ہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے. بے شک وہ مومن نہیں ہے، منافق، مگر وہ پیغمبر کی رحمت للعالمینیت کہ نہیں، پیغمبر یہ برداشت نہیں کر رہے کہ کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے. یہ ذلیل کرنا نہیں، شرمندہ کیا جائے. وہ لفظ میں غلط کہہ گیا، شرمندہ کیا جائے. ٹھیک، اس نے پیغمبر کی برائی کی، آگے کہتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پیغمبر کہتے ہیں ٹھیک، چھوڑو اس بات کو. یہ رسول کی خوبی، یہ رسول کے اخلاق کا تقاضا، یہ رسول کا بہترین اسوا. جس کو منافق کہہ رہے کہ رسول کی برائی، ارے وہ کانوں کے بہت کچے. نہیں، کانوں کا کچے کا تو کوئی اور مفہوم، الٹا مفہوم. کانوں کے کچے کا مطلب ہر غلط بات پہ یقین کرے، بہت سیدھے سادے بھولے بھالے. باتوں کے ذریعے سے رسول کو معاذ اللہ بہکا دینا کوئی مشکل کام نہیں. جو میٹنگیں کرنا ہے کرو، پھر جا کے کہہ دیں گے کچھ نہیں ہوا، وہ مان لیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے کہ رسول معاذ اللہ دھوکے میں نہیں.
رسول تمہاری دل شکنی برداشت نہیں کر سکتے، رسول یہ چاہتے ہیں تمہارا پردہ پڑا رہے، رسول کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں کے سامنے شرمندہ تھا، لیکن اچھائی کو برائی بنایا جا رہا۔ اور یہ واقعہ بہت مشہور یہ آیت ہے، مجلسوں میں بھی کبھی اذن کا لفظ آتا ہے، یہ واقعات ہے، لیکن یہ ہے جنگ تبوک کا واقعہ کہ جب جنگ تبوک کے موقع پہ منافقوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں یہ بات آ گئی کہ بھائی میٹنگ تو کرو، کھلی کھلی بات نہ کرو، رسول کا نام نہ لو، ثانی نام بھی لے لو، بعد میں ہم ان کو سمجھا دیں گے، قائل کر دیں گے، رسول ہماری بات مان لیں گے۔ یہ ایک میٹنگ، اس کے فوراً بعد دوسری میٹنگ ہوئی، یہ آیت 61 ہے، تو آیت 62 میں اس کی تشریح آئی، آیت 62 میں اس کا تفصیل آیا۔ لیکن یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تقریر نمبر 151 میں ہوں گی، جو آئندہ منگل کو 9 بجے ہوگی۔ یہ واضح کرنے کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ وہ 1 گھنٹے والا اعلان منسوخ ہو گیا، اس لیے ہمارا یہ درس بھی اب 9 بجے شروع ہوا کرے۔ لیکن اتنی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا کہ قرآن نے سورہ توبہ کی 61ویں آیت غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقوں کا یہ جملہ نقل کیا، جو رسول کی بہترین صفت ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ غلط بھی ہے، جہاں تک ہو سکے اس کا پردہ رکھو جب وہ اپنا پردہ رکھ رہا۔ ہاں، ہر مقام میں استثناء، یہاں بھی کچھ مقامات پر کسی منافق کو مجمع کے سامنے ننگا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی کسی کی برائی سے دوسرے کو آگاہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک الگ بات، عام طریقہ پیغمبر بتا رہے ہیں، جب اسلام کو خطرہ پہنچ رہا وہاں ضروری، جب مثلا کسی مومن کو نقصان پہنچ رہا، آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ کبھی غیبت بھی جائز ہو جاتی ہے، ایسے موارد کہ کسی مومن کو نقصان ہونے والا، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ فلاں آدمی سے مل کے کام نہ کرنا، فقط اس لیے کہ نقصان سے بچے۔ لیکن عام حالات جہاں پہ نہ اسلام کو خطرہ ہے نہ کسی مومن کو کوئی خطرہ، لیکن ایک آدمی غلط بیانی کر رہا، اب پیغمبر کا طریقہ کہ دل شکنی نہ ہو، چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو۔ جو رسول ایک منافق کے دل شکنی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیٹی کی یہ کیفیت دیکھے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کیا کیفیت اور کیا حالت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں کہتا چلوں، تاکہ صرف مصائب ہی نہیں، آج کی رات کے حوالے سے فاطمہ کے ماننے والوں کے ایک ایسا پیغام واضح ہو جائے جو بار بار آج کل علماء بیان کر رہے ہیں۔ میں تو ایک ادنا اور حقیر طالب علم، گزشتہ چند سالوں سے علماء کی طرف سے بار بار یہ پیغام آتا، لیکن پیغام اتنا اہم اور ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ پھر اس کو دہرانا پڑتا۔ اس کی تشریح اور تفصیل تو میں انشاءاللہ اپنے جمعرات کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا۔ اس حوالے سے ایک بات، اور وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تو اس نظریے کے قائل کہ فیا لیتنی کنت معکم، ہم شہید کی موت پہ افسوس نہیں کرتے، ہم شہید کے ساتھ شہید نہ ہونے پہ افسوس کرتے ہیں۔ تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ بھی تھا کہ موت تو ہر آدمی کو آنا، وہی جو قرآن کی آیت آج میں نے پڑھی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں شہید شہادت سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا، موت تو ہر ایک کو آنا، لیکن بستر کی موت کے مقابلے میں کتنی خوش قسمت ہے وہ موت جو کسی مومن کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پر آ۔ وہ موت اگر نہیں آتی شہادت کی موت، تو پھر کون سی موت آتی؟ بستر پہ آدمی مرتا، ایک ایسی موت کہ جو فقط خدا کی طرف سے بلاوا تو ہے، لیکن نہ اس مرنے والے کا اجر بڑھا، نہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو۔ یقیناً جیسا کہ میں نے بار بار کہا، اسلام فطرت پہ پابندی نہیں لگاتا، گھر والوں کو رونے کی بھی اجازت ہے اور ماتم کا بھی حق، اس لیے کہ شہیدوں کا ماتم رسول نے کروایا جنگ احد کے بعد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کیونکہ شہید زندہ ہے اس لیے اس کا ماتم نہ کرو، ہم سے زیادہ اللہ کا رسول اسلام کو جانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ شہید کا ماتم کرو، ماتم الگ ہے، لیکن شہادت کو بری چیز نہ سمجھو۔ کیا کراچی میں بہت سارے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں جس میں جوان آدمی مر جاتے ہیں؟ کیا کراچی میں جو لوگ شہید نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ موت آتی۔ امام خمینی کا وہ جملہ دہراتا، وہ شخصیت شہید کی تھی
جس کا ایران کے اسلامی انقلاب میں انتہائی اہم حصہ تھا، اور امام خمینی جن کی زندگی شروع سے آخر تک صاحبان ایمان کو تیار کرنا، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ خمینی کی ساری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ یہ شخص، یہ ماحصل خمینی کی زندگی، یعنی آیت اللہ مرتضی مطہری، بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا انقلاب ایران کے حوالے سے. اور یہ چند علماء میں سے ایک، چند علماء بھی نہ کہوں، چند مومنین میں سے بہت کم مومنین ایسے ہیں جنہیں امام خمینی ظالم حکومت کی نوکری کی اجازت دی. تمام مراجع کا فتویٰ، لیکن امام خمینی کا فتویٰ خصوصیت کے ساتھ بڑا سخت کہ ظالم حکمران کے کسی محکمے یا ادارے میں کام کرنا حرام اور گناہ کبیرہ. امام خمینی کی توضیح المسائل کے آخر جدید مسائل میں یہ سارے فتوے موجود ہیں، مگر ایک شہید مطہری کو جب تہران یونیورسٹی یہ موقع ملا تھا کہ وہ لیکچر دے، تو یونیورسٹی کا ملازم، شاہ کا ملازم، خاص امام خمینی نے تاکید کی کہ اور کوئی ہوتا تو اس کے لیے حرام، اگر تمہارے لیے واجب ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا. تہران یونیورسٹی آگے چل کر انقلاب اسلام کا کتنا اہم مرکز بنی، اور وہاں سے نوجوانوں کی تعلیم یافتہ کھیت میں انقلاب سے پہلے کیسا خون دیا، انقلاب کے بعد کیسا ملک کے نظام کو سنبھالا. شہید مرتضی مطہری جب یہ مرد مومن شہید کیا گیا تو اس وقت وہ امام خمینی جو اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، یہ کہتے تھے میری ساری زندگی کی محنتوں کا ماحصل یہ میرا بیٹا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم روئیں گے نہیں، ہم اس میں ان کے اس دنیا میں نہ رہنے پہ آنسو نہیں بہائیں، اس لیے کہ مطہری کو کبھی نہ کبھی مرنا تھا جیسے خمینی کو مرنا. بستر پہ آنے والی موت سے مطہری کی یہ موت بہتر جو راہ خدا میں اپنا خون دے کے حاصل ہوئی. اسلام کو بھی فائدہ ہوا، مرنے والے کو بھی فائدہ ہوا. یہ شہادت کا ایک جذبہ، جو جملے بھی آج میں نے امام خمینی کے حوالے سے نقل کی، یہ ساری وہی آیتیں جو آپ ابھی سن چکے، مگر یہ جذبہ کیسے معاشرے میں پیدا ہو. آج کا وہ معاشرہ یا کوئی آدمی دوسرے کے خاطر 100 روپے چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر، بہت تقریباً ناممکن چیز. اپنی اولاد کو راہ خدا میں تقریباً ناممکن چیز. جہاں اولاد کا دل خوش کرنے کے لیے انسان اللہ اور اس رسول کو ناراض کرنے کو تیار. یہ ڈش اینٹینا، یہ سیٹلائٹ، یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، حلال اور حرام کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ الگ مسئلہ. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس وقت کہاں یہ ساری خرابات اور فضولیات کا، پھر یہ آپ کے گھر میں کیوں کا بچوں کا اصرار ہے. دیکھیے پتا ہے کہ اللہ اور رسول ناراض. جب ٹی وی شروع میں آیا تھا تو اس وقت اکثر لوگ اس کو حرام سمجھ رہے تھے. بہت سی چیزیں معاشرے میں بغیر مجتہد کے فتوے کے تصور ہوتا ہے کہ یہ حرام سمجھ رہے تھے. اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اس مرحلے سے گزر چکا جب لوگ ریڈیو گھر میں رکھنا حرام سمجھتے تھے. ٹی وی تو بہت بڑی چیز، شروع میں لوگ حرام سمجھ رہے تھے، کیونکہ جب پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا اس وقت انقلاب ایران نہیں آیا. یہ آگہی، یہ جو فقہ سے شوق، یہ جو مسائل معلوم کرنے کا جذبہ، یہ تو سب حضرت امام خمینی کی برکت ہے. اس سے پہلے تو بس جو معاشرے میں مشہور ہے وہ مشہور. ٹی وی لوگ لاتے تھے حرام سمجھ، جملہ یہی ہوتا تو مولانا ہم کو پتا ہے کہ صحیح نہیں، لیکن بچے بگڑ رہے. ٹی وی نہ ہونے سے بچے بگڑ رہے. وہ کیسے؟ کہا کہ ٹی وی نہیں ہے ان کو تو ٹی وی دیکھنا. گھر سے نکل جاتے نماز کے بہانے، مجلس کے بہانے، درس کے بہانے، اور کوئی بہانہ نہ صحیح ایسے نکل جاتے ہیں پڑوس میں ادھر ادھر. وہ تو زیادہ خطرناک. تو اس لیے ہم اپنے گھر میں ٹی وی لے کے آ گئے. اس کو حرام بھی سمجھ رہا مگر اس لیے لے آئے کہ بچہ جو ہے وہ گھر سے نکل کے نہ جائے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو پتا کہ ہمارے شادی بیاہ میں جتنے بھی لغویات ہوتی ہیں نہ صرف یہ کہ یہ اپنا نقصان ہے بلکہ اسلام نے بھی یہ گناہ، مگر اس لیے کہ عورتوں کی خواہش. پتا ہے کہ حرام مگر بچوں کی خاطر، گھر والوں کی خاطر انسان اللہ کو ناراض کرنے کو تیار، امام کو ناراض کرنے کو تیار، اسلام کو چھوڑنے کو تیار، قرآن کی مخالفت پہ تیار. اس وقت ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جی یہ امام خمینی کی نصیحتیں
اور اس سے بڑھ کر قرآن اور نہج البلاغہ کے احکامات لوگ اپنی اولاد کو شہید ہونے کے لیے بھیج دیں گے؟ جی نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے ہر ایک اپنے بچوں کو چھپا کے رکھ لیتا. البتہ اگر فرضے کے فتوے کے اعتبار سے ہو وہ الگ بات. کبھی ایسا موقع تھا کہ اولاد نکلنا چاہتی ہے، اس کا خون جوش کا رہا ہے، مجتہد کا فتویٰ اس وقت صبر واجب، اس وقت تو یقیناً اسے روکی، آپ پر واجب ہو گئے. لیکن عام حال ہے کہ نہیں، کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے. اس میں ہم یہ سوچیں کہ ہر بیٹا شہید ہونے کے لیے بنایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہماری عورت ایسی نہ ہو جائے. یہ جذبہ شہادت جو ہے یہ اصل میں ملتا ہے ماؤں کے ذریعے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی قربانی ایک عورت اللہ کے راستے میں دے سکتی ہے وہ یہی کہ اپنا بیٹا راہ خدا میں قربان کرے. اس لیے کہ باپ کی محبت بھی اولاد سے اتنی نہیں ہے جتنی ماں کی محبت ہے. پیغمبر کی حدیث میں جب پوچھا گیا اللہ کے رسول والدین میں سے میں کس سے زیادہ اچھا سلوک کروں، کون زیادہ حقدار؟ کہا تیری ماں. پوچھا گیا اچھا اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں. کہا پوچھا گیا اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں. پوچھا گیا اچھا اس کے بعد؟ تو چوتھے مرتبے بھی کہا باپ. یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے اس کی محبت کی وجہ سے. اور جس سے اتنی محبت کر رہی ہے ماں، اسی کو بھیج دے مرنے کے لیے، کہ سمجھ لیجئے کہ اس ماں نے اللہ کی خاطر عظیم ترین قربانی دی. اسی شہید قائد عارف حسین الحسینی کہتے تھے کہ دشمن ڈرتا کہ ہم کو یا ہمارے بچوں کو یا ہمارے جوانوں کو شہید کر کے وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دے. شہادت وہ میراث ہے جو ہماری ماؤں نے دودھ کی صورت میں ہمارے جسم میں پہنچائی. یہ ہماری گھٹی میں پڑی، ہماری ماؤں نے ہم کو سکھایا شہید ہونا. اور ویسے ہے یہ پیغام جب وہ ماں بچے کے ساتھ مختلف مجالس میں جا رہی ہے، ایام اضحیٰ کے بھی پہلے 10 دن جب مرد بہت زیادہ مجلسوں میں شریک ہوتے پھر بھی عورتوں کے برابر. اب جب قاسم کا ذکر ہے، عباس کا ذکر ہے، اکبر کا ذکر ہے اور محمد کا ذکر ہے، یہ گویا پیغام شہادت اولاد میں منتقل ہو رہا. یعنی ماں کو ایسا ہونا چاہیے. اور کائنات کی افضل ترین ماں کو دیکھیے، اللہ نے اسے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں شہید. اس کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے وہ بھی شہید، اس کے ایک بیٹے کا نام حسین ہے وہ بھی شہید، اس کے تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے وہ بھی شہید. اور تینوں بیٹوں کی شہادت مختلف انداز سے. اور عورتوں کا جو جہاد ہوتا ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں نے وہ جہاد کیا. یعنی ایسا آپ کو مجاہدوں کا گھرانہ سوائے سیدہ کے کہیں نہ ملے کہ اگر 5 اولادیں ہوں تو 5 اپنے اپنے انداز سے شہادت کو حاصل کیا، اپنا اپنا جہاد کیا. تو حسین کا جہاد ہے وہ زینب کا جہاد نہیں، عورتوں کا وہ جہاد نہیں ہوتا. زینب نے اپنا جہاد کیا ہے، کلثوم نے اپنا جہاد کیا، حسن حسین. سیرت سیدہ کے حوالے سے پہلا پیغام. ہاں پھر یہی جملہ کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ویسے ہی ہماری قوم جوش میں آتی اور موجودہ حالات تو بہرحال ہیں بھی ایسے کہ فطرت تقاضا کرتی، پھر جملہ کہنا پڑتا. مگر ہاں شہادت کا پیغام اپنی اولاد کو دو، مگر وہی شہادت جو فاطمہ نے اپنی اولاد کو جو پیغام دیا. ورنہ یہی اولاد، یہی حسین جیسا شجاع بیٹا سیدہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسین تربیت سیدہ کے محتاج ہے وہ امام، کہہ رہا ہوں اس گھر کی مثال. یہی حسین کربلا میں جہاں شہادت دے رہے ہیں، لیکن جب انہی کے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں تو اسی حسین سے زیادہ صبر کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. جبکہ وہ وقت تو اور زیادہ کس بات میں آنے کا تھا، اس لیے کہ وہ حسین کی جوانی تھی. وہ جو وقت تھا وہ کربلا سے کم سے کم 12 سال پہلے. حسین کی جو عمر کربلا میں ہے 57 سال، 12 سال نکالی 45 سال، وہ زیادہ جذبات کی عمر. لیکن بتا دوں کہ شہادت جب موقع ہو تو کربلا کے میدان میں حسین جیسا شہید اعظم تمہیں کائنات میں نہ ملے. اور جب شریعت کا تقاضا بدل جائے تو حسن کے جنازے پہ ایسا صبر کرنے والا تمہیں بھائی نہیں ملے گا جس کے بھائی کے جنازے کو اس کی آنکھوں کے سامنے تیروں کا نشانہ بنائے گا اور وہ طاقت رکھتے ہوئے صبر کرو. یہ فاطمہ کا گھر، یہ سیرت سیدہ. اور اس حوالے سے صرف ایک واقعہ معذرت کے ساتھ، معذرت اس بات کی کہ یہ واقعہ شب 15 شعبان کو بڑے امام باڑے کے اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، مگر اپنی اہمیت کی وجہ سے واقعہ تکرار چاہتا ہوں. تکرار کر کے پھر اس واقعے کا نتیجہ، اس کا پیغام، اسی حوالے سے موجودہ زمانہ
یہ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں بیان کروں. مجلس یہاں کل بھی، یہ نہیں ہے میرے جملوں سے سمجھے کہ مجلس کل بھی مجلس ہے، لیکن کل میرے محترم دوست حجت الاسلام مولانا سید رضی جعفر نقوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اور پرسوں میں پھر آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. ایک واقعہ جو آپ سن چکے ہیں، مگر اس میں اتنے پیغام کہ جب میں نے 15 شعبان کو پچھلے سال یہ واقعہ پڑھا اس وقت بھی اسے واضح نہیں کر پائے، اور آج بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پرسوں کی مجلس پھر اس حوالے سے آگے بڑھانے میں آسانی. سانحہ سولجر بازار کے شہداء، ہم انہیں خراج عقیدت و خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. وہ حسین و حسن کی سیرت پر چلے اور ان کے گھر والوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ جو اولاد کی یا کسی خاندان کے فرد کی جدائی کا فطری غم ہے وہ تو ہے، مگر اس اعتبار سے وہ خوش قسمت کہ انہوں نے کربلا کی ان بیویوں کی سنت پہ عمل کیا جن میں سے ہر ایک دوسرے کا لاشا دیکھ کے ماتم کیا، اپنے بیٹے کا لاشا دیکھ کر ہمیشہ بیویوں سے مبارکباد مانگا، آؤ اور آ کر مجھے مبارکباد دو، میرا ہدیہ راہ خدا میں قبول ہوا. مگر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا عورتوں میں؟ کب وہ پیدا ہوگا؟ واقعہ سنیے، واقعے میں الٹا پیغام. واقعے میں یہ پیغام ہے کہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا، بس رکاوٹیں ہٹا لیجیے جذبہ پیدا ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا واقعہ وضاحت طلب. آج کی مجلس میرا ارادہ تھا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مختصر کروں. مجلس کو بہرحال جتنا وقت تھا اتنا ہو گیا. اب یہ ایک واقعے کا ایک پس منظر ہے، وہ بھی میں پرسوں ہی بیان کروں، بہت مختصر ہی. کہ جس وقت شاہ ایران خیانت، بددیانتی اور دشمنی اسلام کی میراث اپنے باپ سے پائی، اصل سلسلہ تو اس کے باپ نے شروع کی، وہ میراث بیٹے کو منتقل، اور اس نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا کہ اسلام کا نام و نشان ایران سے مٹا دینا. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نے 2 طریقہ کار اختیار کیا. اسے بھی پتا کہ اسلام کو کمزور کیا جا سکتا 2 چیزوں سے. اس نے ان 2 چیزوں پہ عمل شروع کیا. صاحبان بصیرت اور خصوصاً وہ علماء جو حالات سمجھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا نازک مرحلہ، بہت پریشانی کے عالم میں. اگر آگے چلے، تاریخ نے بتایا کہ شاہ کی یہ سازش بالکل ناکام ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو اس وقت ایران کے علماء بڑی پریشانی کے عالم میں، اور ایک مرتبہ ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے شاہ کے اس پورے منصوبے کو روکنے کا. اس لیے کہ شاہ کا مطلب یہ کہ دنیا کے سارے وسائل اس طرف اور دنیا کی ساری عاجزی اور ناطاقتی علماء کے پاس. سنا کچھ نہیں ہے، ظاہری وسائل، آپس میں رابطہ ہو رہا. آغاز توکل 1950 کے زمانے کے آس پاس ایران کے مشہور علماء میں سے ایک، انہوں نے یہ واقعہ اپنا نقل کیا، اور اس واقعے میں کچھ چیزیں آپ کو وضاحت طلب محسوس ہوں گی، لیکن میں وقت کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف اصل پیغام. کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایران کے ایک ساحلی شہر میں گیا تھا، اور وہاں جا کر جن علماء سے ملاقات کرنا تھی ملاقات کر رہا تھا. ظہر کا وقت، عرب علاقوں میں بشمول ایران ظہر آرام کا وقت ہوتا، نماز پڑھ کے کھانے سے فارغ ہو کے اپنے کمرے میں آ کے لیٹا کہ یکایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ایک ایسی شخصیت کمرے میں داخل ہوئی کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی کہ کون ہو سکتا. ابھی تفصیل بتائی کہ میں اپنے دل کے اس خیال کو یقین میں کیسے بدلا، کچھ نشانیاں، کچھ سوالات، کچھ علامات. بہرحال مجھے یقین ہو گیا کہ میرے زمانے کے امام ہیں. جیسے ہی یقین ہوا میں اپنے بستر سے اٹھنا چاہتا تھا. امام آ گئے، مومن لیٹا رہے. امام نے کہا نہیں لیٹے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال امام کہیں تب بھی برداشت کیسے ہو انسان، پھر اٹھنا چاہا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم کی طاقت ختم ہو. اب میں اٹھنا بھی چاہتا ہوں تو نہیں اٹھ پاتا ہوں. یہ ایک اور دلیل بنی میرے لیے کہ آنے والا یقیناً میرا امام. اس وقت میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ جتنے بھی تاریخ کے وہ علماء گزرے ہیں جن کی امام سے ملاقات ہوئی، چاہے وہ
شیخ صدوق ہو، چاہے وہ سید مرتضی ہو، چاہے وہ شیخ مفید ہو، چاہے وہ شیخ طوسی ہو، چاہے وہ فخر المحققین ہو، چاہے وہ علامہ ہلی، چاہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہو، چاہے وہ شہید اول ہو، چاہے وہ فاضل مقداد ہو، چاہے وہ محقق کرتی ہو، چاہے شہید ثانی ہو، چاہے شیخ العاملی ہو، چاہے علامہ مدرسی ہو، چاہے امام خمینی ہو، وہ جتنی بھی امام سے ملاقات جب ہوتی تو یا تو خود ملاقات کرنے والا پریشان ہوتا، اس کا کوئی پرابلم ہوتا، اور یا ٹھیک ہے وہ عام حالت میں، بہرحال امام ہمیشہ ملتے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ مگر یہ وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ میرے امام ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ جاری۔ ایک مومن اپنے امام کو روتا ہوا دیکھا، کیسے چپ رہ سکتا؟ آخری جملے تڑپ کے کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ہمارے شیعوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا، میری کمر ٹوٹی ہے میرے ماننے والوں کی وجہ سے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ وہ کہا کہ جسے جب ایک مجلس میں نے پڑھا تو بعض لوگ بات پوری ہونے سے پہلے ہی جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی نے وہی سے کہا تھا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ اگلا جملہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، یہ آغا توکلی کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ میں رو رہا ہوں۔ اگلا جملہ جو کہا تو آغا توکلی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ امام رو، اگلا جملہ تھا وہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ مومن بول اٹھا کہ امام سے بڑا اور غم کس کا ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، واقعہ غلط۔ لیکن آپ سنی، آغا توکلی کہتے میں سمجھ رہا تھا امام رو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑا غم، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ غمگین کرنے والا۔ امام نے کہا اور ابھی میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ رو رہی ہے اور عجیب جملہ کہتے ہوئے رو رہی ہیں۔ اگر کہیں کہ میرا وہ ماتم جو 28 صفر بابا کی وفات سے شروع ہوا تو الگ بات، کہا نہیں، میری دادی نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے رو رہی کہ ہمارے ماننے والے دو کام ایسے کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میرے پہلو پر کوڑے کا نیا زخم پیدا ہو گیا، دوبارہ ایک کوڑا مارا گیا، اور یہ کس کے ذریعے؟ یہ مومن کے ذریعے سے۔ دیکھیے، امام کائنات کی افضل ترین شخصیت بعد رسول خود، لیکن فاطمہ کا رونا قیامت ہے، قیامت۔ سیدہ کا رونا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، رسول غش کھا کے گر پڑتے ہیں اگر اپنی بیٹی کا رونا سنتے ہیں۔ اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کا ماتم یہ جملے کے ساتھ سنا کہ میرے ماننے والوں کے دو عمل، گھبرا گیا ہے توقع۔ اور یاد رکھیے، میرے زمانے کا امام جو سب سے زیادہ بے چین ہوتا جہاں اس کی دادی کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب جملہ میں اکثر 15 شعبان کو کہتا ہوں، علماء کرام نے کہا ہے کہ ہم نے تو تجربہ کر کے دیکھا، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بھی تجربہ کر لیں۔ کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے زمانے کے امام کو بلانا پڑتا، اور امام کے بہت سارے القاب، لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ کہ فی الفور امام کو بلانا، کوئی ایسی نازک صورتحال، تو صرف ایک لقب ایسا ہے کہ جس کو سن کے امام فوراً آتے۔ امام کو یا صاحب الزمان کہتے ہیں، یا قائم آل محمد کہتے ہیں، یبن زہرا کہہ کے پکارو، اے فاطمہ زہرا کے فرزند میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں۔ دادی کا نام سنیں گے امام فی الفور تشریف لائے، اس لیے کہ زہرا کا نام فقط مومنین کرام ہی کے کلیجے خون نہیں بنتے، معصومین بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے جب فاطمہ کا نام سنتے ہیں۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہے دو غلطیاں ہمارے ماننے والے۔ نمبر ایک ہمارے ماننے والی جو بغیر چادر اور حجاب کے گھر سے باہر نکلتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا۔ فاطمہ کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزوں، اور اے وہ افراد جن کے گھر میں فاطمہ کی کنیزیں، ہمارے کسی عمل سے فاطمہ کے کوڑا پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ماننے والے اپنے بچوں ان اسکولوں میں جو بھیج رہے ہیں جو شان قائم کیے تھے بچوں کا ایمان بگاڑنے کے، فاطمہ کہتی ہے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا۔ اب ان میں سے دوسری بات وضاحت طلب
لیکن وہ انشاءاللہ پرسوں پردہ، حجاب، فاطمہ کا تذکرہ ہو اور یہ جملہ زبان پہ نہ آئے کیسے ممکن؟ اور وہ فاطمہ جنہوں نے حجاب کی اہمیت اس طرح بتا دی کہ غالباً اگر مومن ذرا بھی عقل رکھتا اس کے بعد اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ پردہ واجب ہے کہ واجب ہے، حجاب کروانا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو کہ نہیں، اگر ذرا بھی اس کے پاس ایمانی رمق، فاطمہ 95 دن بابا کے پاس زندہ رہی یا 75 دن، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال جتنے دن بھی زندہ رہی، فاطمہ کا ایک ہی کام ہے، ماتم ماتم ماتم۔ لیکن اس 95 دن میں ایک دن ایسا آیا کہ فاطمہ نے اپنا ماتم بند کر دیا، یعنی اگر آپ کے جذبات مجروح نہ ہو تو یہ جملہ سن لیجیے، فاطمہ نے اپنا ماتم ایک لمحے کے لیے قربان کر دیا۔ وہ کائنات کا کتنا اہم کام ہوگا جس کے لیے فاطمہ کا ماتم بند ہو جائے۔ اپنے آرام کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، اپنے ذاتی کاموں کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، نہ قربان کر سکتی۔ یہ باپ کا ماتم جو فاطمہ جیسی بیٹی کر رہی، مگر ایک مرحلہ آیا کہ تبسمت فاطمہ، تمام مورخین نے لکھا فاطمہ نے ماتم بند کیا اور مسکرائی۔ جب اسما سے یہ گفتگو ہوئی جو آپ کی سنی ہوئی گفتگو، کیا ہے اسما؟ مرنے کے بعد عرب جس طرح اپنی عورتوں کی میت اٹھاتی اس طرح اگر میری میت اٹھائی گئی تو کیسی بے پردگی ہوگی، اور کس چیز کا نام بے پردگی؟ چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے جس سے صرف قد قامت ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فاطمہ 2 وصیتیں پہلے ہی کر چکی، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کوئی اگر دیکھنے والی آنکھ بھی ہو تو اسے نظر نہ آئے، اور میرے جنازے میں ان 7 یا 9 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہو جن کے بارے میں پتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، ان کی نگاہیں نہیں اٹھ سکتی، اور پھر کہہ رہی ہے مجھے اپنے حجاب کا خیال۔ اور اسما نے وہ کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ کے گہوارہ بنا کے دکھایا۔ تو جب وفات کے بعد کا پردہ، ایسا پردہ کہ آدھی رات کو جنازہ اٹھنا، ایسا پردہ کہ 7 مخلص صحابیوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس میں فاطمہ اتنی پریشان، وہ بچ گیا پردہ، فتبسمت فاطمہ، فاطمہ نے ماتم روکا اور مسکرائی۔ جو حجاب اتنا قیمتی کہ اس کی خاطر فاطمہ ایک لمحے کے لیے صحیح اپنا ماتم قربان کر، وہ حجاب فاطمہ کی کنیزوں میں آ کے اتنا حقیر ہو جاتا کہ اس کے لیے ایک عورت اپنی زندگی کے عام کاموں کو بدلنے کو تیار نہ ہو۔ کیا فاطمہ کا ماتم آپ نے اتنا معمولی سمجھ لیا کہ جس مقصد کے لیے فاطمہ ایک لمحے کے لیے ماتم بند کر، ہمارے یہاں وہ مقصد اتنا حقیر، ہمارے یہاں مقصد اتنا لاپرواہی سے لیا جاتا، ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں فاطمہ زہرا سے زیادہ بن گئی کہ وہ اب حجاب کرنے کو تیار نہیں۔ صحیح حجاب، بہت سے حجاب والے گھروں میں بھی صحیح حجاب نہیں ہوتا، جس کی تفصیل آئندہ۔ بہرحال فاطمہ کا پہلا پیغام، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بس یہ 2 باتیں، بے حجابی، حجاب۔ بے حجابی اتنا بڑا دکھ کہ امام زمانہ کہتے ہیں میری کمر توڑ دی اس عورت نے، اور شہزادی کہتی ہے میرے پہلو پہ کوڑا پڑ گیا اس عورت کی وجہ سے۔ اور حجاب اتنا عام کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر حجاب بچ رہا تو ایک سمے کے لیے صحیح میں بابا کی سفیدہ میں بیٹھ کے مسکرا رہی۔ یہ حجاب کی اہمیت ہے، وہ بے حجابی کا گناہ۔ وہ فاطمہ جن کے نزدیک حجاب اتنا اہم تھا کہ اپنا حجاب بچانے کے لیے فاطمہ نے پہلو پہ کوڑا بھی کھایا اور اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی دیکھا۔ ہائے وہ وقت آ گیا کہ جس کی تفصیل بتانا ممکن نہیں، سوچنے والے دماغ کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ دروازہ جس پہ ملک الموت بھی 28 صفر کو آ کے رک گیا تھا، اور جب تک کہ فاطمہ اس کو اجازت نہیں دے رہی، اللہ کے حکم سے آنے والا موت کا فرشتہ بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا، وہ دروازہ جس پہ رسول خدا صبح و شام سلام کیا کرتے ہیں، وہ دروازہ جس پہ اللہ کا رسول بھی بیٹی سے پوچھے بغیر قدم نہیں بڑھاتا ہے، آج کہا جا رہا ہے دروازہ کھولو ورنہ دروازہ چلا دیا جائے گا۔ فاطمہ کو یقین بھی نہ تھا جس دروازے پہ صبح و شام سلام
اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور جب دروازے کو جلایا گیا تو فاطمہ جو دروازے کے پیچھے ہیں گھبرا گئی، میرا حجاب، میرا پردہ، نامحرم کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے ہوتی چلی گئی اور دروازے کو اتنا دبایا گیا کہ ایک مرتبہ دیوار اور دروازے کے درمیان رسول کی بیٹی دب کے غش کھا کے گر پڑی، اور جب ہوش آیا اپنے ننھے بیٹے محسن کا لاشا اس فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اور اے ارباب عذاب، این اسی لمحے میں ایک طرف محسن کا لاشا نظر آ رہا، ایک طرف محسن کا لاشا اور دوسری طرف آنے والے نے اسی پہ اکتفا نہ کی، ایک مرتبہ ہاتھ حرکت میں آیا، فاطمہ کے پہلو پہ وہ کوڑا پڑا، وہ کوڑا کہ 75 دن کے بعد زینب کبریٰ کی گواہی سامنے آئی کہ جب میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی اور میرا بابا غسل میت کے لیے حجرے میں گیا، دروازہ بند کیا، میں غسل خانے حجرے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، میرے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اے ارباب عزا، ایسا رونا تاریخ میں صرف 3 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ پہلا یہ موقع ہے، تیسرا موقع کب؟ جب چوتھے امام کو غسل کیا جا رہا تھا، میرا 5واں امام غسل خانے میں رویا، لوگوں نے وجہ پوچھی، کہا جب میں نے پانی ڈالا تو بابا کے گلے میں توق خاردار کا زخم 35 سال بعد بھی نظر آ رہا تھا، اور اس سے پہلے زندان شام کا وہ غسل خانہ جہاں سکینہ کی میت کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا اور وہ روتی ہوئی باہر آئی، ارے اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے، جب سے پیر تک نیزے اور تیروں کی نوک سے زخمی نظر آ رہی، مگر پہلا ماتا آج زینب کہہ رہی میرا بابا رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ کھلا، آواز دی حسن و حسین اپنی ماں کی آخری زیارت کرو، بیٹی زینب و کلثوم اپنی ماں کو آخری سلام کرو۔ کلثوم تو آگے بڑھی، زینب نے بابا کا دامن تھام لیا، بابا آپ میری اماں کو غسل دیتے ہوئے اور رو کیوں رہے تھے؟ آئے میرا مولا، شاید سر پیٹا ہو اور کہا زینب بیٹی جب میں نے پانی ڈالنا چاہا تو تیری ماں کے پہلو پر کوڑے کا نشان آج بھی نظر آ رہا تھا۔ ادھر زینب نے فریاد کی، آئے میری ماں کوڑے کھا کے دنیا سے گئی، میرا دل چاہتا ہے کہوں، اور اے شہزادی زینب جب آپ کوفے سے شام جائیں گے ایسے ہی کوڑے آپ کی کمر پہ بھی پڑیں گے، وہ ماں کی زخمی کمر، یہ بیٹی کی زخمی کمر۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مصائب فاطمہ اور صبر زینب کبریٰ کا، صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن خصوصاً ہمارے شہر کے موجودہ حالات میں تمام مومنین کرام، ان کی مالوں، ان کی جانوں، ان کی عزت و آبرو اور ان کی اولادوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، خصوصاً ہماری خواتین کو فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہزادی کی شہادت کی ان راتوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن جن کے لیے آج سال ثواب ہے اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت فاطمہ کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کا ثواب 3 مرتبہ لینا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ وہ شہداء جو کل سولجر بازار کے حادثہ واقعے میں شہید ہوئے، شہید عامر رضا، شہید کومل، شہید حمید، شہید تقی، شہید غلام، ان تمام شہداء کے لیے سب سے پہلا سورہ فاتحہ۔